بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہفتے والی درس میں موضوع ہے نماز کے مکروہات، یعنی نماز میں وہ اعمال جو ناپسندیدہ ہے۔ نماز اسلام کا دوسرا عظیم رکن ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں بے شمار جگہوں پر تقریباً 80 مرتبہ اللہ رب العالمین نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی۔ اسی طرح یہ عظیم عبادت کو اللہ رب العالمین نے ساتوں آسمان پر فرض کیا، اور اللہ رب العالمین نے یہ نماز کا تحفہ معراج کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر دیا، جبکہ باقی جتنے بھی فرائض ہیں، حج، زکوٰۃ، روزے، یہ اللہ رب العالمین نے زمین پر فرض کی۔ اسی طرح نماز اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے بلا واسطہ، بغیر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیا۔ نماز کی بہت سی فضیلتیں ہیں، بہت سے اس کی اہمیتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے عبادات میں نماز کا سوال ہوگا۔ جس کی نماز درست ہے اس کے سارے اعمال درست، اور جس کی نماز درست نہیں اس کا کوئی بھی عمل درست نہیں ہو سکتا۔ لہذا نماز میں بہت سے ایسے اعمال ہیں جو جانے انجانے میں ہم کر دیتے ہیں، جسے شریعت نے اسے ناپسند کیا ہے۔ جیسے نماز میں تصاوب یعنی جمائی لینا، عام حالات میں بھی جمائی لینا یہ ناپسندیدہ ہے، مکروہ عمل، لیکن خاص طور پر نماز کے اندر جمائی لینے کو شرعاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروہ قرار دیا۔ جیسے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں التثاؤب من الشیطان فإذا تثاءب أحدكم فليلبس ما استطاع۔ جمائی ایک شیطان کی جانب سے، جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اسے چاہیے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اسے روک لے، یا تو ہم اپنے منہ کو دبا لیں اپنی طاقت کے مطابق، یا پھر ہاتھ کے ذریعے جمائی کو روک لے۔ یہ عام حالت میں ہے۔ نماز کی حالت میں بدل سے اولا اس طرح کرنا منع ہے، یعنی اس کی کراہت اور زیادہ سخت ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا تثاءب احدكم فليمسك بيده على فيه۔ جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کو روک لے، یعنی جمائی کو روک لے۔ فإن الشیطان يدخل، کیونکہ شیطان منہ میں داخل ہوتا ہے۔ اگر انسان ایک مسلمان جب جمائی لیتا ہے وہ نہ روکے اور منہ کھول کر جمائی لے تو شیطان اس کے منہ میں داخل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کی روایت میں آپ نے سنا کہ یہ جمائی شیطان کی جانب سے ہے، انسان کو سستی قائدی میں مبتلا کرتا ہے، اور یہ چیز اس کو پسند ہے، اور شرعاً ایک مسلمان کے لیے سستی قائدی کو ناپسند کیا گیا ہے۔ لہذا اگر نماز کی حالت میں جمائی آئے تو اسے روکنے کی کوشش کرنا چاہیے، اپنے منہ کو دبائیں یا پھر ہاتھ کے ذریعے منہ کو روکنے کی کوشش کریں، جمائی کو روکنے کی کوشش کریں۔ ہوتا ہے کہ بہت سے مصلی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کی حالت میں بہت سے ایسے اعمال کر دیتے ہیں جیسے جمائی ہے، بالکل لاپرواہی کے ساتھ منہ کھولتے ہیں اور اس کی کوئی ان کے پاس یعنی
یا تو اس کا علم نہیں ہے یا پھر لاشعوری میں اس طرح کرتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح بعض مصلی حضرات یعنی بعض لوگ جمائی لیتے ہوئے آواز بھی نکالتے ہیں، جیسے ہاں تو کس طرح آواز نکالتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم جمائی لو تو اس طرح آواز مت نکالو ہاں کر کر، کیونکہ شیطان اس سے ہنستا ہے، شیطان کو اس سے خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ سارے ایسے اعمال ہیں جو شرعاً ناپسندیدہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح نمازی کے لیے یہ بھی مکروہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے اپنے سامنے ایسے پردے یا دیوار یا نقش و نگار جس پر تصاویر ہو اس کے سامنے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ جیسے پردے ہوتے ہیں جس میں نقش و نگار ہوتے ہیں، باغات ہوتے ہیں یا پھر مختلف ڈیزائن ہوتے ہیں، تو ایسے نقش و نگار والے دیوار یا پردوں کے سامنے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس سے نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے اور ایک نمازی کا سارا توجہ اسی پر لگا ہوا رہتا ہے، اور شیطان بھی آپ عام حالت میں دیکھیں گے کسی نقش و نگار کو تو آپ اتنا غور نہیں کریں گے، لیکن جب آپ نماز کی حالت میں رہیں گے تو اب شیطان آپ کو نماز سے بھٹکانے کے لیے ان ساری چیزوں میں غور کرنے لگا، حالانکہ آپ اس کو 10 مرتبہ دیکھے ہوئے رہتے ہیں، آپ اس کو 10 مرتبہ دیکھے ہوئے رہتے ہیں، لیکن نماز کی حالت میں خاص طور پر اس کے اوپر ذہن جاتا ہے، وہ نہریں کیسی جا رہی ہے، وہ پرندے کیا کر رہے ہیں، یہ ٹہانی پر کون بیٹھے ہوئے، یہ ساری شیطان کھیلتے رہتا ہے ہمارے ساتھ، اور پوری نماز اسی میں ضائع ہو جاتی ہے۔ اب بعض لوگ گھر میں جب نماز پڑھتے ہیں تو الماری کے سامنے کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں جس پہ آئینہ لگا ہوا رہتا ہے، مرر رہتا ہے، یا پھر ایسی جگہ پر نماز پڑھتے ہمارا عکس نظر آتا ہے، تو یہ سارے کے سارے چیزیں مکروہ ہے، اس طرح نمازی کو سامنے کوئی چیز نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح مصلی سجادہ جس پر نماز پڑھتے ہو بالکل نقش و نگار سے پاک ہونا چاہیے، بہتر یہ ہے کہ سادہ اور وائٹ اگر ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں نماز پڑھی، عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک پردہ لگایا تھا جو جس پر نقش و نگار تھے، ہو سکتا ہے کہ اس دیوار پر کچھ نقش تھا، اس نقش کو مٹانے کے لیے، اس کو چھپانے کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہا نے پردہ لگایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور پھر فرمایا امیتی عنا قرامک ھذا فإنه لا تزال تصاویرہ تعرض فی صلاتی، اس پردے کو میرے سامنے سے ہٹاؤ کیونکہ اس نے مجھے نماز میں خلل پیدا کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں خلل پیدا ہوا تو اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹانے کا حکم دیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسے پھاڑ کر دھکیے کے لیے استعمال کیا، دھکے کے غلاف کے طور پر اسے استعمال کیا۔ تو ایسے نقش و نگار یا ایسی چیزیں جو مصلی کو نماز سے غافل کر دے اور یا پھر اس کی نماز میں سے ہٹ کر وہ اس میں مشغول ہو جائے تو ایسی جگہوں پر نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور اگر پھر سامنے تصاویر ہو تو یہ بدرجہ اولا حرام ہے، ایک تو گھر کے اندر تصاویر کا لگانا ہی حرام ہے، اور پھر ایسے تصاویر کے سامنے نماز پڑھنا بھی منع ہے۔ اسی طرح مصلی کے لیے یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے کہ وہ نماز کی حالت میں انگلیوں کو توڑے، اس طرح بعض لوگ نماز میں پورا کام ان کا یہی رہتا ہے، پیر کے انگلیوں کو توڑتے جانا، ہاتھ کے انگلیوں کو توڑتے جانا، گردن توڑتے جانا، بال جماتے رہنا، پوری نماز میں جیسے رکعت پڑھے خلاص، نماز سے پہلے سب نہیں کریں گے، لیکن جیسے نماز میں انٹر ہوئے اب پورے جم پورا نماز میں شروع ہو جاتا، پورے ایکسرسائز نماز میں، یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے۔ شعبہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، فرماتے ہیں میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں نماز پڑھی تو میں نے انگلیاں توڑنا شروع کیا، فرماتے ہیں میں نماز میں انگلیاں اس طرح توڑ رہا تھا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا لا أمل أتفقع أصابعك وأنت في الصلاة، تمہارے لیے مان ہو یعنی تمہاری ماں تمہیں گم پائے تم نماز میں انگلیاں توڑتے ہو، تو اس طرح نماز میں
انگلیاں توڑنے کو سلف نے صحابہ کرام نے ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے۔ ہر وہ چیز جو مصلی کو نماز سے غافل کر دے، اس کے اندر خشوع اور خضوع کو دور کر دے، یہ سارے کے سارے اعمال ایک مصلی کے لیے مکروہ ہے۔ اسی طرح نمازی کے لیے بھی مکروہ ہے کہ وہ نماز میں اس طرح انگلیوں کو داخل کرے، اسے تشبیہ کہتے ہیں عربی میں۔ تو نماز کی حالت میں اس طرح انگلیوں میں انگلیاں داخل کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ابو داؤد کی صحیح روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: اذا توضأ احدكم فاحسن وضوءه، جب تم میں سے کوئی وضو کرے اور اچھے سے وضو کرے، ثم خرج عاملا الى المسجد، پھر وہ مسجد کی طرف نکلے، فلا يشبكن بين اصابعه فانه بصلاة، تو وہ اپنے ہاتھوں میں اس طرح انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالے جو کہ وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے۔ جب کوئی اپنے گھر سے نماز کے لیے وضو کر کر نکلتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ وہ نماز کی حالت میں، تو لہذا وضو کر کے گھر سے جب نکلے تو اس طرح انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر آنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، کیونکہ وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور جب وہ نماز میں داخل ہو جائے تو پھر اس طرح رکھنا اس کے لیے بدرجہ اولا منع ہے۔ نماز کی حالت میں اس طرح رکھنا بدرجہ اولا منع ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابن خزیمہ کی صحیح روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: اذا توضأ احدكم في بيته، جب تم میں سے کوئی اپنے گھر میں وضو کرے، ثم اتى المسجد، پھر وہ مسجد کو آئے، كان في صلاة، تو نماز کی حالت میں ہوتا ہے، حتى يرجع، یہاں تک کہ وہ لوٹ جائے، فلا يقل هكذا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پھر تم یعنی نمازی اس طرح اپنی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر نہ رہے۔ ایک اور روایت میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو اس طرح انگلیاں ڈالے ہوا تھا نماز میں، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: تلک صلاۃ المغضوب علیہم، یہ ایسی نماز ہے جس پر غضب کیا گیا ہے، جس پر غصہ کیا گیا ہے۔ تو نماز کی حالت میں یہاں مسجد کو آتے ہوئے اس طرح انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر نہیں رہنا چاہیے، مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ ایک نماز کے انتظار میں ہو تو اس وقت نہیں کریں گے، دوسرا جب نماز کے لیے آئے تو اس وقت نہیں کریں گے، پھر کب کر سکتے ہیں اسے؟ نماز سے آپ فارغ ہو گئے، آپ مسجد میں ایسے ہی بیٹھے ہوئے، کوئی حرج نہیں، آپ اس طرح انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بیٹھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن نماز کے انتظار میں ہو تو اس طرح نہیں کریں گے۔ جب آپ مکمل طور پر نماز سے فارغ ہو گئے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگرچہ کہ بعض علماء نے مسجد میں اس طرح کے عمل کو ناپسند کیا ہے، لیکن اکثر علماء نے اگر نماز سے آپ فارغ ہو جاتے ہیں اور پھر اس طرح انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بیٹھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح اکثر علماء گئے، واللہ اعلم۔ اسی طرح مصلی کے لیے، نمازی کے لیے یہ بھی مکروہ ہے کہ وہ ایسے لباس پہنے جس کے اندر تصاویر ہو۔ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قمیص تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور پھر نماز کے بعد فوراً اسے اتار دیا۔ اس قمیص پر کچھ نقشے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نماز کی حالت میں ایک مرتبہ اس پر پڑھی، پھر فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ ہٹا دی اور پھر نماز کے بعد اس قمیص کو اتارا اور کہا کہ یہ قمیص لے جا کر ابو جہل کو دے دو، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دی اور فرمایا کہ یہ انہیں دے دو اور اس کے بدلے میں ساری قمیص لے کر آؤ، کیونکہ اس نے مجھے نماز سے غافل کر دیا تھا۔ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي عَانِبًا عَنْ صَلَاتِي، کیونکہ اس نے مجھے نماز سے غافل کر دیا تھا۔ تو ایسے لباس
ایسے ٹی شرٹ جیسے بہت سے نوجوان پہنتے ہیں ٹی شرٹس جس میں بہت زیادہ نقشے نگار ہوتے ہیں، چمکیلے ہوتے ہیں، بھڑکیلے ہوتے ہیں، یا اسی طرح کسی کی فوٹو لگی ہوئی رہتی ہے، کسی ایکٹر کی، کسی کرکٹر کی. تو ایسے لباس پہن کر مسجد کو آنا بھی ناپسندیدہ عمل ہے. اس سے دوسروں کی نماز میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے، اور خود اس کے لیے بھی، نمازی کے لیے بھی اس طرح کا لباس پہننے سے، اس طرح کا لباس پہننا مکروہ قرار دیا گیا ہے. اسی طرح مصلی کے لیے یہ بھی ناپسندیدہ ہے کہ وہ نماز میں اپنے کپڑے کو موڑ کر نماز پڑھے. کپڑے کو موڑ کر نماز پڑھنا، جیسے بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، یہ آسین اتارتے ہیں، اس کو ایسے کر کے نماز پڑھتے ہیں. پوری نماز کے بعد، فارغ ہونے کے بعد اس طرح کرتے ہیں. یہ ناپسندیدہ عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی سبعۃ لا اکف شعرا ولا ثوبا، مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور میں اپنے لباس کو موڑتا نہیں، سمیٹتا نہیں، اور نہ اپنے بالوں کو سمیٹتا ہوں. تو نمازی کے لیے 7 اعضاء پر سجدہ کرنا ہے. پیشانی اور ناک ایک ہو گیا ہے، دونوں ہاتھ، 3 دونوں گھٹنے، 5 دونوں پیر کے انگلیاں، ان 7 اعضاء پر سجدہ کرنا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ بالوں کو بھی نہیں سمیٹنا چاہیے اور کپڑوں کو بھی نہیں سمیٹنا چاہیے، کپڑے کو موڑنا بھی نہیں چاہیے. یہاں پر 2 مسئلے ہیں. ایک ہے بالوں کو نہیں سمیٹنا، اس کا مسئلہ، یہ مسئلہ مردوں کے ساتھ ہے، عورتوں کے ساتھ نہیں، کیونکہ عورتوں کو مکمل طور پر بال چھپانا چاہیے ورنہ ان کی نماز باطل ہو جائے گی. ان کا پورا حجاب ہے سر سے لے کر پیر تک، وہ صرف چہرہ کھلا دکھے گی، بال نہیں دکھیں گے. تو یہ حکم بال کھلے رکھنے کا مرد کے لیے ہے. یعنی اگر وہ بال اتنے بڑے رکھتا ہے، وہ سجدے میں جاتا ہے تو بال اس کے بکھر جاتے ہیں، تو وہ بالوں کو سمیٹے نہ، چھوڑ دے اس کو، اس کی حالت میں سے چھوڑ دے. اور اس طرح لباس کو بھی موڑنا نہیں چاہیے، لباس کو بھی درست کر لینا چاہیے. اچھا، جس کے پینٹ ٹخنوں کے نیچے ہو، جو موڑ کر نماز پڑھتے ہیں، وہ کیا کریں؟ تو انہیں چاہیے کہ ایسے لباس سلائیں جو موڑنے کی ضرورت ہی نہ ہو. ایسے لباس پہنے مرد حضرات، نوجوان، جو ٹخنوں سے اوپر ہو، آپ کو موڑنے کی ضرورت ہی نہ ہو. اچھا، موڑنا مکروہ عمل ہے، لیکن ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ حرام عمل ہے. ٹخنوں سے نیچے رکھنا، لباس کا ٹخنوں کے نیچے جانا یہ حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی ہے. فرمایا ما اسفل من الكعبین من الازار ففی النار، جس کا لباس، جس کا پینٹ یا پیجامہ یا ازار ٹخنوں کے نیچے ہوتا ہے، اس کا ویسا جہنم میں جائے گا. سخت وعید ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. تو نماز کی حالت میں لباس کو، پینٹ کو، شرٹ کو، آستین کو موڑ کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ مکمل طور پر اطمینان سے وضو کرنے کے بعد اپنے آپ کو فارغ کر لیں اور عمدہ سے عمدہ ہو کر نماز کے لیے صف میں کھڑے رہیں. ایک اور روایت میں صحیح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا ایت الشعر والثياب. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو اور کپڑوں کو سمیٹنے سے منع کیا ہے. اسی طرح ابو داؤد کی روایت میں رافع رحمۃ اللہ علیہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے گزر رہے تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے اپنے بالوں کو باندھا ہوا تھا. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گدی کے پاس اپنے بالوں کو باندھ کر نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے چوٹی کھول دی، ان کے بال کھول دیے. وہ غصے کی حالت میں دیکھنے لگے، تو کہا کہ غصے سے مت دیکھیے، آپ اپنی نماز کی طرف متوجہ ہو جائیے. پھر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی. فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ذالک کفل الشیطان، یہ شیطان کی گروہ ہے. اب یہ صحابی ہے، تابعی نہیں، یہ صحابی جو
حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالوں کو انہوں نے کھول دیا تھا، تو معلوم ہوا کہ بالوں کو باندھ کر چوٹی ڈال کر مرد حضرات کے لیے نماز پڑھنا مکروہ عمل ہے۔ اگر کسی کے بال بڑے ہیں تو پھر انہیں بالوں کو چوٹی ڈال کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ بالوں کو کھول کر ہی نماز پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح مصلی کے لیے، نمازی کے لیے یہ بھی مکروہ ہے کہ وہ سجدے کے مقام سے بار بار کنکریاں ہٹاتے جائے یا پھر پیشانی سے کنکریوں کو پوچھتا جائے۔ اس زمانے میں جو زمین ہوا کرتی تھی، کچی زمین ہوتی تھی، آج الحمدللہ ہمارے پاس ٹائلس ہے، فرش ہے، بہت سی چیزیں ہیں، اس پہ صفائی بھی ہوتی رہتی ہے۔ وہاں پر اس زمانے میں صحابہ کے دور میں جب نماز پڑھی جاتی تو پٹی سر کو لگتی، پیشانی کو لگتی، تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کنکریاں سجدے کے سامنے سے ہٹانے سے اور پیشانی سے کنکریاں بار بار پوچھنے سے منع کیا ہے۔ اگر ہٹانا ہے ایک مرتبہ ہٹا لے، ایک مرتبہ کی اجازت ہے، لیکن بار بار اسی میں مشغول ہونا یہ مکروہ عمل ہے۔ بعض لوگ بڑے نزاکت والے ہوتے ہیں، ذرا دھول لگ گئی، ذرا مٹی دیکھ لے، پلٹ کر واپس چلے جاتے، مسجد کو آنا بند۔ تو یہ نزاکت اپنے گھر میں رکھے، یہ نزاکت اپنے گھر میں رکھنا چاہیے۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کا، پڑھے، تھوڑی بہت دھول لگ جاتی تو خود صاف کر لیں، کسی کے اوپر تھوپنے سے الزام، بہتر یہ ہے کہ تھوڑا خود صاف کر لیں، آپ کو ثواب بھی ملے گا، مسجد کی صفائی بھی ہو جائے گی۔ تو اگر دھول یا کنکری کچھ لگ جاتے ہیں، اس کو برداشت کرنا چاہیے، ایک مرتبہ صاف کر لیں، لیکن بار بار اسی میں مشغول رہنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو یہ زیادت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الجفاء مسح الرجل التراب عن وجهه وهو في صلاته، یعنی یہ زیادت یہ کہ آدمی نماز میں اپنے پیشانی سے بار بار کنکریاں ہٹاتا جائے یا مسح کرتا جائے۔ اسی طرح مصلی کے لیے یہ بھی ناپسندیدہ ہے کہ وہ نماز کی حالت میں نگاہوں کو آسمان کی طرف دیکھے، یعنی نگاہوں کو بار بار آسمان کی طرف دیکھنا۔ بعض لوگ نماز میں رکعت تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کی نگاہ اوپر جاتے رہتی ہے، یہ بھی عمل مکروہ عمل ہے، اور اس پر سخت وعید بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ کہا کہ اس قوم کو کیا ہو گیا کہ وہ نماز میں اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف دیکھتی ہے، پھر فرمایا کہ ایسا کرنے سے بچے، ورنہ ان کی نگاہیں، ان کی بازارہ دوبارہ ان کی طرف نہیں لوٹے گی۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو گدھے کا چہرہ بنا دے گا۔ تو نماز کی حالت میں ایک مصلی کو سجدے کی طرف دیکھنا چاہیے، یا پھر قبلے کی طرف اگر وہ دیکھتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، بہتر یہ کہ وہ نماز کی حالت میں سجدے کی طرف دیکھے۔ اگر قبلے کی طرف اس کی نگاہ پڑتی ہے یعنی کہ قبلے کی طرف وہ دیکھتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آسمان کی طرف نگاہ کا اٹھانا یہ مکروہ عمل ہے، اس پر سخت وعید بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ اسی طرح مصلی کے لیے یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے، یعنی مکروہ ہے کہ وہ نماز اپنے چہرے کو باندھ کر نماز پڑھے، چہرہ کھلا رکھ کر نماز پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نہا ان یغطی الرجل فاہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کو منع کیا کہ وہ نماز کی حالت میں اپنے چہرے کو ڈھانپ لے، چہرے کو ڈھانپ کر نماز پڑھنا منع ہے، مرد ہو کہ عورت، چہرہ کھلا رکھ کر نماز پڑھیں گے۔ البتہ اگر کسی بیماری کے سبب ہو، کسی وبا کے سبب ہو تو اس وقت چہرہ ڈھانپنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ ہمارے پاس کورونا کا ایک وبا پھیل گئی تھی جس میں ماسک لگانا ضروری تھا اور کچھ لوگ چہرے کو باندھتے تھے، کوئی حرج نہیں، ایسی حالت میں کرو تو کوئی حرج نہیں، ورنہ عام حالتوں میں چہرے کو باندھ کر ڈھانپ کر مکمل طور پر نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔
البتہ عورتیں اگر ایسے مقام پر ہو جہاں پر اجنبی لوگوں کی نظریں ان کے چہرے پر پڑ سکتی ہے تو پھر وہاں پر انہیں نقاب نکالنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ کر نماز پڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح نمازی کے لیے یہ بھی مکروہ ہے کہ وہ نماز کی حالت میں قبلے کی طرف تھوکے۔ قبلے کی طرف تھوکنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تنخم احدکم، جب تم میں سے کسی کو تھوک آئے تو پھر وہ اپنے چہرے کے سامنے یعنی قبلے کی طرف نہ تھوکے اور نہ اپنے سیدھے جانب تھوکے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے بائیں جانب تھوکے یا پھر اپنے پیروں کے نیچے تھوکے، بائیں پیر کے نیچے تھوکے۔ تو یہ اس زمانے میں جبکہ قالینیں نہیں ہوا کرتی تھی، مٹی ہوا کرتی تھی، تب یہ حکم تھا۔ اگر اس زمانے میں اگر کوئی مسجد میں یہاں پر اگر کوئی تھوکے گا تو وہ بے حرمتی مانی جائے گی، بد اخلاقی مانی جائے گی۔ تو اگر کسی کو برغم آ جائے، تھوکنا اس کے لیے ضروری ہو، تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ ٹیشو کا استعمال کر سکتا ہے یا پھر دستی کا استعمال کر سکتا ہے یا پھر آستین کا استعمال کر سکتا ہے، ہلکا سا دھو کر اسے بس کر دے، یہ بھی کر سکتا ہے، یا پھر اگر اس کا کرتا ہے یا شرٹ ہے اس کو ہلکا سا پٹا کر اسے دھو کر اسے بس کر دے، جائز ہے، کر سکتا ہے۔ لیکن مسجد میں نہیں تھوکے گا اور نہ ہی قبلے کے سامنے تھوکے گا، یہ بھی عمل مکروہ عمل ہے۔ اسی طرح نمازی کے لیے یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو سجدے کی حالت میں اپنے کوہنیوں کو زمین پر ٹکا دے، اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اعتدلوا فی السجود، سجدے میں اعتدال سے رہو، ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، اور تم میں سے کوئی اپنے کوہنیوں کو کتے کی طرح نہ پھیلا دے۔ جس طرح کتا جب زمین پر بیٹھتا ہے تو اپنے پورے ہاتھوں کو پھیلا کر بیٹھتا ہے، تو ایسے نمازی کو سجدے میں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے پورے کوہنیاں زمین پر ٹک رہی ہے، بلکہ وہ کوہنیوں کو اٹھا کر رکھنا چاہیے اور اچھے سے اٹھا کر رکھے۔ بعض لوگ ایسا رکھتے ہیں، بازو والے کو ڈاؤٹ ہوتے رہتا ہے کہ کوہنیاں ٹکایا اٹھا کر رکھا بولنا، اچھے سے اٹھا کر رکھے، زمین پر نہ ٹکائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کے بغل نظر آتے تھے، سفیدی نظر آتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جب آپ تنہا ہو تو اس طرح نماز پڑھے کوئی حرج نہیں، لیکن جب جماعت کے ساتھ ہو اور آپ کے بازو میں کوئی ہو تو اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ سجدہ کر رہے ہیں فرصہ بول دیا تو کوہنیاں اٹھانا بالکل پورا پھیلا دے رہے ہیں، بازو والے کو سجدہ کرنے کا موقع نہیں مل رہا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہر ایک کا احترام کرتے ہوئے، ہر ایک کے پاس و لحاظ کرتے ہوئے عبادات کو انجام دینا چاہیے۔ اسی طرح نماز میں مڑنا، دائیں بائیں جانب حرکت کرنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح بخاری کی روایت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اتفاق فی الصلاۃ، نماز میں مڑنے کے تعلق سے، اتفاق کرنے کے تعلق سے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوا اختلاس یختلس الشیطان من صلاۃ العبد، یعنی وہ شیطان کا ڈاکہ ہے، شیطان نمازی سے اس طرح کا کام کراتا ہے تاکہ اس کے ثواب میں کمی ہو جائے۔ تو نماز کی حالت میں بیجا ادھر ادھر حرکت نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ حد سے زیادہ قبلے سے مڑ جائے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ قبلہ شرط ہے۔ اگر ضرورت ہو نماز سے اس کا اگر تعلق ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن بیکاری میں زیادہ ادھر ادھر حرکت کرنا ہے، قبلے سے زیادہ مڑ جانا، قبلے سے اگر زیادہ مڑ گئے تو نماز تو باطل ہو جائے گی، لیکن اگر ادھر ادھر زیادہ حرکت کرتے ہیں تو یہ عمل ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح نمازی کو چاہیے کہ جب وہ نماز پڑھے تو اپنے سامنے ستھرا رکھے، ستھرا رکھ کر نماز پڑھنا چاہیے۔
بغیر سترے کے نماز پڑھنے کو ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں بہت سے لوگ جیسے ہی نماز پڑھے پہلی صف کے پیچھے چلے آتے ہیں، آخری صفوں میں جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی مسجد میں انٹر ہوئے ڈور کے پاس ہی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کو ناپسند کیا گیا ہے شرعاً۔ تو کریں کیا؟ تو ایسی جگہ کو تلاش کریں جو آپ کے لیے زیادہ محفوظ ہو۔ جیسے پہلے صف کی جگہ بہت محفوظ ہے، دیوار کے آپ قریب ہے، آپ دیوار کو ستھرا بنا لیں، یا پھر پلر کے اس سائڈ پڑھیں اس کو ستھرا بنا لیں، یا پھر کوئی سامنے چیز ستھرا رکھ کر نماز پڑھے۔ سامنے ستھرا رکھ کر نماز پڑھنا چاہیے۔ اکثر مصلیوں کو دیکھا جاتا ہے جیسے ہی نماز ہوئی پیچھے ہٹتے اور کوئی ستھرا رکھے بغیر دور جا کر نماز پڑھتے ہیں، یہ عمل درست نہیں ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مغرب کی جب اذان ہوتی، ہم کبار صحابہ کو دیکھتے کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے، یعنی مغرب سے پہلے جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں اس کو پڑھنے کے لیے ستونوں کی طرف بھاگتے تھے، وہ ستونوں کو تلاش کرتے۔ تو نمازی کو چاہیے کہ جب وہ نماز پڑھے تو سترے کے قریب ہو کر نماز پڑھے، اس سے نماز کے اندر خشوع اور خضوع بھی رہے گا۔ تو نمازی کو سترا رکھ کر پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی کسی کے پیٹ کو سترا بنا رہے ہیں، یعنی کوئی مصلی ہے، اس کو معلوم ہے کہ وہ کافی دیر تک بیٹھنے والا ہے، تو اس کے پیٹ کو بھی سترا بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے فیس کو سترا نہیں بنائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کی طرف فیس کر کر بیٹھا ہوا ہے، جیسے میں ہوں، میرے سامنے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کو مکروہ یعنی اس کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ اب بعض لوگ جیسے امام کے سامنے رہتے ہیں، نماز پڑھتے، سلام پھیرتے، امام پر ہٹتے بیٹھتے اٹھ کر ولی کے سامنے نفل نماز شروع کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو کسی کے فیس کو ستھرا نہیں بنانا چاہیے، پیٹ کو ستھرا بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح نمازی کے لیے یہ بھی ناپسندیدہ ہے کہ پیشاب اور پاخانے کو روک کر، یا جب شدت کے ساتھ اسے بھوک لگ رہی ہو اور کھانا حاضر ہو، تو ایسے حالت میں بھی اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے ناپسندیدہ ہے، مکروہ عمل ہے۔ بھوک لگ رہی ہے، کھانا بھی حاضر ہے، جماعت کھڑی ہو گئی، تو ایسے میں سب سے پہلے اطمینان سے کھانا کھا لیں، مکمل طور پر فارغ ہو جائیں، پھر آ کر نماز پڑھیں۔ بھوک لگ رہی ہے، کھانا حاضر نہیں ہے، آنے کے لیے بھی ٹائم ہے، دسترخوان پر نہیں ہے، پک رہا ہے یا پھر لانے میں ٹائم لگے گا، 10-15 منٹ لگیں گے، کھانا حاضر نہیں ہے، جماعت کر چکی ہے، تو پہلے جماعت پڑھے، نماز پڑھے گی۔ یہ حکم کب ہے؟ جب بھوک بھی لگ رہی ہو اور کھانا بھی سامنے حاضر ہو، تبھی حکم ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہاں بھائی بھوک لگ رہی ہے میں بعد میں پڑھ لیتا ہوں، اب آدھا گھنٹہ انتظار کرتے، کھانا آتا نہیں، آدھے گھنٹے کے بعد کھانے کے آ کر نماز پڑھتے۔ یہ ایسا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، حدیث کو غلط نہ سمجھو، اس کا مفہوم ایسا نہیں ہے، بلکہ بھوک بھی لگ رہی ہو، کھانا بھی حاضر ہو، اس وقت اگر آپ کھانا چھوڑ کر جائیں گے جماعت کے لیے تو ہمارا سارا ذہن کھانے پر رہے گا اور اطمینان سے نماز ادا نہیں ہوگی، بے چینی لگے رہے گی، جیسے کب نماز ہوگی کب جا کر میں کھانا کھاؤں۔ تو نماز کے اندر خشوع اور خضوع ضروری ہے، اطمینان ضروری ہے۔ اسی لیے بھوک لگ رہی ہو اور کھانا بھی حاضر ہو تو اس وقت کھانا کھا کر نماز کو آئیں گے۔ اچھا اگر کھانا سامنے لیکن بھوک نہیں لگ رہی ہے، یا پھر ایسا کھانا ہے کہ آپ اس کی آپ کو رغبت نہیں ہے، وہ کھانا نہیں کھانا چاہ رہے ہیں، جماعت کر رہی ہے، تو پہلے نماز ادا کریں گے۔ اسی طرح پیشاب اور پاخانہ، بول و براز بھی اگر کسی کو آ رہا ہو، اس کو روک کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ سارے اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان کو، ایک مصلی کو نماز کے اندر خشوع اور خضوع کا اس کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی نماز کے دوران میں اس سب چیزوں کو روک کر نماز پڑھتا ہے تو اس کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے اور وہ ایک دل جوئی کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکتا، بے چینی لگی ہوئی رہتی ہے، کب میں نماز سے فارغ ہوں گا، کب میں جا کر اپنے آپ کو فارغ کروں گا۔ تو اسی لیے اگر یہ چیزیں انسان کو نماز میں خلل پیدا کر رہی ہے تو پہلے ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو دور پاک کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد نماز پڑھنا چاہیے۔ علماء نے کہا کہ اگر کسی کو پیشاب اور پاخانہ آ رہا ہے پھر بھی وہ روک کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز تو درست ہے، لیکن اس کے ثواب میں کمی آئے گی۔
اسی طرح نماز کی حالت میں یہ بھی مکروہ ہے کہ ایک مصلی نماز میں ہاتھوں کو اس طرح رکھ کر نماز پڑھے، کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور فرمایا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اسی طرح اچھا یہ جو بات بتائی گئی کہ چہرے کو باندھ کر نماز پڑھنے سے منع کیوں کیا گیا ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ جو مجوسی ہے، جو آگ کی عبادت کرنے والے ہیں، وہ لوگ آگ کو سامنے رکھ کر چہرے کو باندھ کر نماز پڑھتے ہیں، تو ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح سامنے آگ رکھ کر بھی نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ عمل ہے، کسی قوم کی مشابہت ہے جو آگ کے پجاری ہوتے ہیں۔ یہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو اکثر میرے اندر ہم سب کے اندر ہو سکتی ہے، تو ان سے بچنا ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنی نمازوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور کما حقہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو کوتاہیاں، جو لفظیں ہم سے ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائیں، اور اللہ رب العالمین ہمارے عبادات کو قبول فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔